آئیے اب ذرا فائنلی زاہدی صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو الیکشن ایکٹ ہے بیسیکلی یہ کیا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کر دیں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کے مطابق بڑا کیٹیگوریکل قادیانیوں کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے. اس میں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو رائٹ آف ووٹ ہے، یہ قادیانی باقاعدہ طور پہ عوام کو یہ بات بتا کے گمراہ کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف ووٹ سے محروم کیا گیا. اچھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہیں قانون باقاعدہ طور پہ ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ دیتا ہے. اوکے. صرف طریقہ کار الگ ہے. ٹھیک ہے. انہیں اختلاف ہے طریقہ کار سے. وہ باقاعدہ طور پہ ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 48A اور اس کی جو ہے سب سیکشن جو ہے وہ B ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کیا؟ وہ میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 84 تک یہ عام انتخابات کے اندر باقاعدہ طور پہ ووٹ کاسٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے. ایز مسلم؟ نو. اچھا، ان کے شناختی کارڈ پہ کیا مینشن ہوتا ہے؟ نان مسلم. نان مسلم. حالانکہ دیکھیں 1974 کے اندر انہیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. باوجود انہوں نے 77 کے اندر انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تب جو ہمارا انتخابات کا جو سسٹم تھا وہ مخلوط تھا. ٹھیک ہے. ایک لسٹ بنتی تھی، سب کا نام اس میں آ جاتا تھا، یہ ووٹ کاسٹ کرتے تھے. اوکے. اس کے بعد یہ الگ جداگانہ طرز انتخاب متعارف کروایا گیا. وہ یہ تھا کہ پورے پاکستانیوں کی ایک لسٹ بنے گی، قادیانیوں کی الگ لسٹ بنے گی. اوکے. اب اس سے یہ نالا ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا اسی لسٹ میں آنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم الگ آئیں تو ہم نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ ہم غیر مسلم ہیں. انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا اور پبلکلی یہ بتایا گیا کہ یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ووٹ کا، ہمیں قانون جو ہے وہ رائٹ نہیں دیتا، ہمیں ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اب جو الیکشن ایکٹ ہے ہمارا، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ طریقہ وضع کیا گیا. اس کا جو سیکشن 48A ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ وہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ غیر مسلم، نان مسلم. ٹھیک ہے. یہ نان مسلم ہے. ٹھیک ہے. اب دو صورتیں ہیں. اگر یہ مشترکہ لسٹ میں آنا چاہتے ہیں، مشترکہ لسٹ میں اگر یہ آ کے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے یہ اپنا عقیدہ چھوڑیں، ہاں، تاکہ مسلمان ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن کا مطالبہ ہے، یہ ہمارے قانون کا مطالبہ ہے کہ یہ آئیں مسلمان ہوں، وہ عقیدہ چھوڑیں، اس کے بعد اس لسٹ میں آئیں ووٹ کاسٹ کریں. ٹھیک ہے. اگر نہیں تو پھر یہ جو الگ لسٹ دی گئی ہے اس کے اندر آ کے ووٹ کاسٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں جی اگر یہ بات ہے تو ایک لسٹ آپ نے متعارف کروا دیے، اس کے اندر باقی اقلیتیں بھی تو ہیں، تو ہمیں ادھر آپ رکھ لیں، ادھر آپ کیوں نہیں رکھتے؟ الگ ہمارا کیوں ہے، ہمارے ساتھ یہ طریقہ کار آپ کا کیوں ہے؟ یہ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ لیں کہ یوٹیوب پہ ان کے کلپس موجود ہیں. یعنی ان کو عیسائیوں اور دیگر جو ہمارے یہاں ان سے بھی الگ رکھا جاتا ہے. جی الگ ہے، ان کی لسٹ الگ ہے، باقی سب کی ایک لسٹ ہے. اب ان کا یہ آبجیکشن ہے کہ بھئی ہمیں ان میں ایڈ کیا جائے. اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ان کا ایک اپنا تشخص موجود ہے، ان کے مذہب کا تشخص موجود ہے. تمہارا تو تشخص ہی واضح نہیں ہے. تشخص نہیں ہے. آپ تو جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. اپنا تشخص لے آئیں، اپنا تشخص لے آئیں اور اس مشترکہ لسٹ کے اندر آ کے ووٹ کاسٹ کریں. تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے، کہتے ہیں جی ہمیں رائٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک.